وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب میں حمزہ شہباز کو پی ایس سی کا چیئرمین بنانے پر متحد۔ مسلم لیگ نون نے مہنگائی پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ ایمنسٹی اسکیم پر کابینہ میں اختلافات، فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ کیا شہباز شریف خاندان منی لانڈرنگ الزامات کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف فردوس عاشق اوان سے، رہنما مسلم لیگ نون سائرہ افضل تارڑ سے اور سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری سے۔ And a very warm welcome to the show. وزیر اعظم عمران خان نے آج نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک میں 50 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے، لیکن اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اتنے بڑے منصوبے کے لیے جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ رقم کہاں سے آئے گی۔ معیشت کی بحالی تحریک انصاف کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ حکومت پر ہر جانب سے تنقید ہو رہی ہے۔ اپوزیشن حکومت کو نااہلی کے طعنے بھی دے رہی ہے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ امید ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ملکی معیشت استحکام کی ہی جانب بڑھے گی۔ انہوں نے قوم کو تسلی بھی دی ہے کہ جلد معاشی اصلاحات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو ٹائم فریم ہے وہ 2 سے 5 سال کا ہے۔ سب سے زیادہ جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی وہ یہ کہ تاخیر سے آئی ایم ایف کیوں گئے، اس کے حوالے سے بھی کل ہمارے پروگرام میں فائنانس منسٹر نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ پہلے خود فیصلے کر لیے تھے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے کہ فیصلے بر وقت کرنے چاہیے، اور ہم نے بر وقت فیصلے کر لیے تھے۔ ہم نے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کا انتظار نہیں کیا تھا، اور ان فیصلوں کی وجہ سے بہتری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ آئی ایم ایف کو بھی وہ بہتری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ہماری تجارت کے خسارے کے اندر خاطر خواہ کمی نظر آ رہی ہے کہ روپے کی قدر 28% زیادہ ہے اس لیول سے جہاں پر وہ ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس لیول پہ ہونا چاہیے ادھر، تو اس لیے کوئی بڑی ڈیویلیوشنز آگے ہونی نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریفارم کے سٹیپس کیے جائیں، اور ریفارم میں اگر 6 مہینے، 1 سال، 2 سال لگتے ہیں تو وہ طریقہ ہے مستقل بنیاد کے اوپر بہتری لانے کا، نہ کہ شارٹ ٹرم میجرز لے کے اور ریونیو کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنے کا۔ وزارت کی تبدیلی کی خبروں پر بھی جب ہم نے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ کیا ان کی وزارت تبدیل ہو سکتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا فی الحال ہونے نہیں جا رہا۔ لیٹس واچ اٹ۔ بٹ لیٹس سے اینڈ آئی ایم اگین سیئنگ کہ خدا نخواستہ آپ کو پرائم منسٹر کہہ دیں کہ آپ کوئی اور منسٹری لے لیں، لیٹس سے، تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ پریا، بڑی میری بہترین زندگی گزری تھی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا کوئی سیاست میں آنے کا، کوئی منسٹر بننے کا۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے تو آ جائیں گے، اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں گے، اگر پاکستان کی بہتری نہیں ہے کام کرنے میں یا کوئی اور بہتر کام کر سکتے تو کوئی اور کر لے گا۔ اس میں ہم کوئی کریئر پولیٹیشین تو ہے نہیں۔ ہم بات کریں گے کہ معاشی پالیسی ایک طرف، کیونکہ جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں بھی تمام کا تمام دار و مدار فائنانس کے اوپر ہی ہوگا۔ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا پلان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ there is a shortfall of over 10 million houses and every year we are adding to this backlog، یعنی زیادہ گھر چاہیے، پہلے ہی کم ہے، سو اس کو بڑھایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سیلین فیچرز ہیں وہ یہ کہ جو بائنگ پاور ہے، یعنی گھر تو ہوں گے لیکن لوگ خرید بھی سکے، اس کے لیے ٹائم بڑھا دیا جائے گا قیمت ادا کرنے کا، یعنی 15 سے 20 سال تک، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھی ایسا ماڈل انٹروڈیوس کرایا مودی صاحب نے، اور برطانیہ میں تو بڑے عرصے سے یہ سسٹم جس کو مورگیج سسٹم کہتے ہیں چل رہا ہے۔ ریڈیوس کاسٹ بائی اسٹینڈرڈائزنگ ڈیزائن اینڈ اسپیسیفکیشنز، یعنی سادہ ڈیولپمنٹ ہو تاکہ مہنگا گھر نہ ہو۔ ریڈیوس کاسٹ بائی سگنیفیکنٹلی کٹنگ ڈاؤن دا اپروول ٹائم، جو گورنمنٹ کے اپروول ٹائم میں دے لگتی تھی اس کو کم کر دیا جائے گا۔ ڈیولپ نیو کمیونٹیز ود ایکسیس ٹو انفراسٹرکچر، ساتھ ہی ساتھ reduce the upfront cost of builders by providing them land in installments and minimum time for approvals and infrastructure before start of construction، یعنی جو بلڈرز ہیں جو گھر بنا رہے ہیں ان کو بھی آسانی دی جائے تاکہ وہ زیادہ گھر بنا سکیں۔ سائرہ طاہر صاحبہ، thank you so much for being on the program۔ گھر ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، حکومت کا یہ پلان آپ کے خیال سے کتنا لوگوں میں پاپولر ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اس وقت نائب مبینہ کرپشن کی تحقیق کر رہا ہے، سو یہ جو نئی اسکیمز اب آ رہی ہیں یا گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟
شکریہ فریحہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک اور طریقہ انہوں نے کیا, اور ماضی کی تمام اسکیموں کی طرح دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اہلیت ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہے. آشیانہ اقبال اور آشیانہ قائد 2 سال میں شہباز شریف صاحب نے مکمل کی. بدقسمتی سے نیب اس کے آپ کو پتہ ہے وہ اسکینڈل چل رہا ہے, ابھی تک نیب کچھ ثابت نہیں کر سکا. یہ والی جو اسکیم ہے جس کے لیے آج وزیر اعظم صاحب نے اسی طرح کی ایک اور اسکیم اور نیا پاکستان کا نام دے کے اس کو کیا ہے. ایک محاورہ ہے کہ پلے نہ ڈھیلا پلے نہ ڈھیلا تے کر دی میلا میلا. جی نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے کر دی میلا میلا پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں نا کہ ان کے پاس ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ جو بھی اسکیم لا رہے ہیں یہ فیتے کاٹ رہے ہیں, یہ لانچنگ کر رہے ہیں, لیکن بہت شکر گزار آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا میں فلانے کا شکریہ ادا کرتا ہوں فلانے کا. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اس کا حشر ان کی باقی چیزوں کی طرح ہونا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے کہا جی سرکاری اراضی ڈھونڈے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. اس وقت ملک میں جو ماحول چل رہا ہے, مجھے بتائیں کہ کون انویسٹر اس میں آئیں گے, کون سے لوگ یہ فیصلہ کریں گے. مطلب آلریڈی جو اسکیم بنی تھی وہ نیب پہ اس میں بھگت رہی ہے. دوسری چیز میرے ایک اور افریہ ایک میرا عرض ہے کہ یہ جو ماڈل یہ بنانا چاہ رہے ہیں اور جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین لیز پہ دیں گے, ہم یہ کچھ کریں گے, یہ کبھی بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ فیزیبل نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ اس کی سمپل سی وجہ ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا 5 سال میں یہ کتنے لوگوں کو یہ گھر دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, نہیں سب سے بڑی بات جو میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ابھی تک انہوں نے جتنے بھی کیے ہیں بتائیں ان میں کیا حالت ہوئی ہے, کیا حال ہوا ہے سٹیزن پورٹل کا جو وزیر اعظم صاحب نے انٹروڈیوس کرایا ہے. کوئی فیڈ بیک ہے آپ کے پاس اس کا؟ یہ کوئی دوسری دفعہ یا کہ تیسری دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نیا پاکستان سٹیزن پورٹل کے بارے میں تو فیڈ بیک یہ ہے سارا صاحبہ کہ اس میں ریکارڈ نمبر پہ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں, لیکن کوئی اور کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیتی ہے. نہیں ہوئے ایکشن. سو آج کی یہ اسکیم میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اسکیم تو آج شروع کر چکے ہیں نا, شہباز شریف صاحب یہ بنا کے لوگوں کو دے چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت اس میں رہ رہے ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی بھی چیزیں جو ہیں سو مجھے جو اکانومی کی حالات ہیں, جو انویسٹر ہے کون کرے گا انویسٹمنٹ اس ماحول میں پاکستان میں, کہاں سے آئیں گے؟ That's an important question کہ کون انویسٹمنٹ کرے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو سوال ہے وہ آپ ہی کی پارٹی کی رہنما ہے مریم اورنگزیب صاحبہ. ان کا کہنا ہے کہ جب تک جی ڈی پی کی گروتھ 6 سے اوپر ہو تو اس وقت تک آپ یہ خواب نہیں دے سکتے, کیونکہ جی ڈی پی کا جو ریشیو ہے وہ نیچے آیا ہے اس گورنمنٹ میں. سو ڈو یو ایگری کہ جب تک وہ معاملات ٹھیک نہ ہو, لیکن گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس انیشیٹو سے ہم بہتر کریں گے. لیکن ساری چیزیں فریہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن کسی بھی ملک کی آپ اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ اوپر ہوتی ہیں. جس طرح پورے پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو چور, اور جو وفاقی وزراء ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں ہم کنگال ہو گئے ہیں. مطلب آپ کے سامنے ایمنسٹی اسکیم کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ خزانہ خالی ہے اور آرڈیننس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی جلدی ہے. یہاں تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی ہیں کہ نہیں. سو کوئی بھی چیز جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کی بات مریم کی بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز آپ کی جی ڈی پی گروتھ سے ریلیٹڈ ہے. اور جس تیزی سے ہماری جی ڈی پی گروتھ نیچے آ رہی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ حالات ان کے قابو میں آ رہے ہیں. مطلب بجائے, اور پھر سب سے اگر اجازت دیں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے ایمنسٹی اسکیم کا, اسی کا ذکر کرتے ہیں. ٹیکس وصولی میں کسی بھی حکومت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ بنی ہوئی ہے جو اضافہ کرنا چاہتی ہے حکومت اپنی ٹیکس وصولی میں, کیونکہ ہدف کے پیچھے ہیں اس کے لیے ایمنسٹی اسکیم لانا چاہتی ہیں, لیکن اس اسکیم پر کیبنٹ کے اندر ہی اتفاق نہیں ہو رہا. آج پھر بات ہوئی, کئی وزراء اسکیم کے خلاف ہیں. وزیر خزانہ کی تبدیلی کی خبریں بدستور گردش کر رہی ہیں. اگرچہ کل میں نے کیٹیگوریکلی سوال پوچھا اسد عمر صاحب سے,
انہوں نے بالکل ڈینائی کیا, مگر پھر ہارون رشید صاحب نے کہا کہ کچھ آج کی کالم میں کہہ رہے ہیں کچھ باخبر لوگوں سے رابطہ کیا تو 14 طبق روشن ہو گئے. ان میں سے ایک نے کہا آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ IMF والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سارے ملک کے سوناروں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے. لوٹ مار کی دولت سے سونے کی خریداری بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے, جن میں سے کچھ دہشت گردی میں برتی بھی جا سکتی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ چشمہ میں ایٹمی بجلی گھروں پر کتنا روپیہ آپ نے لگایا اور اس سے کیا حاصل ہوا. وہ الخالد ٹینک کے بارے میں بھی سوالات کرتے رہے, یقین ہی نہ آیا, اب بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر خزانہ چلے جائیں گے. شوکت ترین اور ہارون اختر کے نام زیر غور ہیں. عرض کیا اس کی تو تردید ہو چکی, بولے اس سے کیا ہوتا ہے, یو ٹرن تو ایک سعادت ہے. یہ ہارون رشید صاحب کا تجزیہ ہے. کل ہم نے اسد عمر صاحب سے یہ بات پوچھی تھی, ہی کیٹیگوریکلی ڈینائیڈ اٹ. نذیر لغائی صاحب, نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہم جانتے ہیں پہلے پیپلز پارٹی بھی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتی رہی, PMLN کا بھی سارا صاحبہ نے بھی ذکر کیا, انہوں نے سکیم بنانے کی کوشش کی, ابھی وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. ابھی ایک نئی سکیم ہے PTI کی, آپ کو کیا لگتا ہے کامیاب ہوگی؟ نہیں, یہ کیسے کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ اصل بات ان کے پاس فنڈز ہیں, ان کے پاس رقوم ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کیسے لائیں گے؟ 50 لاکھ گھر کیسے بنائیں گے؟ اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے, جو کچھ اسٹیمیٹ کیا ہے, وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ آئیں گے کہاں سے؟ کیا جن کا نام لے رہے ہیں کوئی مسرہ صاحب ہیں, انیل مسرہ صاحب, کیا وہ لائیں گے؟ کیا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کے اس پروجیکٹ پر آ کر خرچ کریں؟ یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں ہو سکتی ہے؟ یہ کرنے والے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اقدامات ہو رہے ہیں, خطرہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا. اگر آپ کے پاس 4 پیسے جیب میں ہیں, آپ کے پاس اکاؤنٹ میں ہیں, تو وہ بھی نہیں رہیں گے. اور یہ جو شرائط آ رہی ہیں وہ اتنی سنگین, اتنی خطرناک ہیں کہ پاکستان کی اکنامی تو کیا, پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ایز اے مملکت, ایز اے ریاست. اب آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اکنامی بچانا, تو آپ کے لیے کون سی ترجیح ہے یہ مجھے نہیں معلوم. اب سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ کیا ہم اس ملک کو ایک یونین کے طور پر, ایک یونٹی کے طور پر, ایک وفاق کے طور پر, ایک صحیح سالم وفاق کے طور پر اس کو ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. ہم نے لینی ہے آگے ڈکٹیشن, اور سنگین ڈکٹیشن لینی ہے, اور لینا شروع کر دیے ہیں. اب اتنی قیمتیں بڑھانے کے بعد یہ 80% اور بڑھانے جا رہے ہیں, تو لوگ تو خودکشی کریں گے. لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ لوگوں کے پاس کون سی ایسی دولت ہے کہ جو لٹاتے پھریں گے, اور جا کر ان کے جو جس طرح سے یہ نرخ بڑھا رہے ہیں, بجلی کے, گیس کے, پیاز کے, ٹماٹر کے, آپ دودھ کے, دہی کے, انہوں نے قیامت کر دی ہے ملک کے اندر. تو وہ صورتحال نہیں ہے ایسی. اس کی آج ایک پرائز کی لسٹ بھی PMLN نے پیش کی, آج مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا, اس سے بات کرتے ہیں. لغائی صاحب, لیٹ می ویلکم یو. ڈاکٹر صاحبہ, ایک وقفہ لے رہے ہیں, بہت سارے سوالات آپ کے لیے ہیں. وی ول کم رائٹ آفٹر. ویلکم بیک. جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے, آج ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے نون لیگ کی حکومت اور موجودہ حکومت کے دور میں کچھ قیمتوں کا موازنہ کیا ہے. مئی 2018 میں 10 کلو گندم کی قیمت 320 روپے تھی. مارچ 2019 میں یہ قیمت 353 روپے ہے. مئی 2018 میں 1 کلو باسمتی چاول کی قیمت تقریباً 74 روپے فی کلو تھی. اب یہ قیمت 78 روپے سے زائد ہو چکی ہے. مئی 2018 میں بڑے گوشت کی 1 کلو قیمت 361 روپے تھی. اب بڑے گوشت کی قیمت 402 روپے کلو ہے. فردوس شکوان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایک مہنگائی کا پہاڑ, دوسری طرف آپ کی جو آشیانہ آپ کی جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے حوالے سے بھی خدشات ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. خود ہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہے نہیں, تو یہ کریں گے کیسے؟ آج مبارکباد تو لے لی پرائم منسٹر نے, بٹ ہاؤ ول ہی امپلیمنٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, میں شکر گزار ہوں آپ کی. دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو آپ کے ساتھ فگرز شیئر کی, انہوں نے حقائق پورے نہیں بتائے. اور اگر آپ اسکرین پہ چلانا چاہیں تو میرے پاس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پراپر چارٹ کی شکل میں ایک پہلے 8 ماہ کی جو کارکردگی پیپلز پارٹی کی رہی اور نون لیگ کی رہی, وہ اور پھر آپ PTI کا
पूरा एक चार्ट है कि महंगाई के बढ़ने की रेशो क्या रही, और एज पर दैट स्टेटमेंट इन्फ्लेशन बढ़ी है यकीनन। महंगाई कोई भी गवर्नमेंट, आप अगर PMLN की स्टेटमेंट लें पहले 8 महीनों में, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी कि हमें सबका हुकूमत जो है वो स्पेस नहीं छोड़ के गई, और इसलिए हम वो कंज्यूमर पे वो पास ऑन कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो इन्फ्लेशन चार्ट हम देखते थे, क्योंकि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो बंदा भी पब्लिक के अंदर जाता है उसका पब्लिक पल्स पे हाथ होता है। लोगों को अगर चार्ट दिखाती है लोग समझ जाते हैं। पब्लिक अगर पेन में है, तकलीफ में है, मुश्किल में है, तो ये नहीं हो सकता कि हमें वो फील ना हो रही हो या हमें एहसास ना हो, क्योंकि हमने उन लोगों में रहना है। और वो देखना ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने की बहुत सारी वजूहात है। नंबर 1, मैं सारा तारड़ साहबा की चूंकि लेट ज्वाइन किया, सारी गुफ्तगू नहीं सुन सकी। सबसे पहली वजह होती है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप से जो दरमियान में 3 माह का केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप आता है, उसको ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। उस ट्रांजिशन ऑफ पावर में जो गैप आता है, वो गैप की ओनरशिप लेनी होती है जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। अगर वो 1200 अरब का डेट उसको आके मिलता है पावर स्ट्रक्चर में, अगर उसको 120 अरब का मिल जाता है खसारा आपके गैस सेक्टर में, अगर आपको जो है वो बजट डेफिसिट मिलता है, तजारती खसारा मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप मिलता है, और पूरे का पूरा आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करता है और बैंक करप्सी की तरफ आपका मुल्क जा रहा होता है, तो मैं लगारी साहब की बात और आपका जवाब देते हुए ये कहूँगी कि आपने कहा कि IMF क्यों जो है आप डिले कर रहे थे, पहले चले जाना चाहिए था। देखिए, जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए तो जो आपका फाइनेंशियल ओवरऑल एक स्ट्रक्चर था, आपको अगर वो बैंक करप्सी की तरफ आप मुल्क दिवालिया होता तो आप फिर उस वक्त जाके नेगोशिएट करते, तो बैंक दिवालिया हुई कौम मुल्क जो है उसके साथ जो दूसरी तरफ टेबल के बैठे मालियाती इदारे हैं उनकी टर्म्स कंडीशन और तरह की होती हैं। और ये जो आपने इस वक्त रिफॉर्म्स की तरफ जाना था, जो आपके पास ऑप्शन क्या थे? कौन आपने ये बता दें बड़ी पहले सबसे पहले FBI में रिफॉर्म हुआ नहीं, कैसे आप कह सकती हैं? आपको कैसे वही नाज़िल हुई कि FBR में रिफॉर्म 7 महीने में क्या FBR में PML की गवर्नमेंट में आपको दोनों जो विंग्स थे, पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक ही जगह पे इकट्ठे हो रही थी। जो बंदा जो था वो टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स की पॉलिसी डिक्टेट करता था या वो राइट करता था, वही जाके इम्प्लीमेंट कर रहा होता था, जिसकी वजह से वो मिली भगत हो जाती थी। वो लॉज ऐसे बनाए जाते थे जिससे बेनिफिट जो है वो उसको मिले। आपने रेवेन्यू कलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आई वो भी आप सुन लें। रेवेन्यू इन्होंने एमनेस्टी स्कीम का जिक्र किया, रिफॉर्म नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं FBR को बंद कर दूं। FBR को इसलिए कि अभी तक वो बाकियात वहां बैठी हैं, जो एक गठजोड़ है, अभी तक वो जो 35 साल गठजोड़ है उसको नहीं तोड़ सके आप, उस नेटवर्क को नहीं तोड़ सके आप, उस माइंडसेट के साथ अपनी पॉलिसी को एंगेज नहीं कर सके। कोई भी फ्रीया पॉलिसी होती है उसके इम्पैक्ट ग्राउंड पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और रिफॉर्म्स में आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, आप इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, आप सोशल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, जो कफालत प्रोग्राम है। आपने सवाल पूछा था कि ये कहां से पैसे आएंगे। देखिए, ये पैसे जो है आपका आज तक जो सैलरी शोबा था, जो तनख्वाह लेने वाला तबका था, उसको कभी भी आपने ओनरशिप नहीं दी। आप उसका पैसा काट लेते थे टैक्स से, इन रिटर्न स्टेट उसको ओन नहीं करती थी। सब ठीक है, वो आपने उसको लेके आए। आप पूरी दुनिया में होता है कि आप उसके उसी के पैसे से जो आप रिलीफ देते हो थ्रू अपना घर बनाए, इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वो पैसे पे करता है, और इजी लोन होते हैं, उसमें स्टेट पहले पार्ट में चिप इन करती है, बाकी लोड जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर उठाते हैं। बेशुमार फॉरेन इन्वेस्टर और कंपनीज ऐसी हैं
جو آ کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا لوڈ لینا چاہتی ہیں. وہ فارمیٹ چائنیز ہیں, یورپینز ہیں, امریکنز ہیں, کینیڈینز ہیں, خود لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ کو 100% یہ حقیقت بتا رہی ہوں کہ کوئی 10 لوگ میرے پاس سفارشی ہیں کہ ہمیں اس پروجیکٹ میں لے کے جائیں, ہم اس کے اندر انوالو ہونا چاہتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اس وقت جو شعبہ ہاؤسنگ سیکٹر کا ہے اس کی موبیلٹی ہونی ہے, تو بہت سارے باقی شعبے جو ہیں اس پہ اس کی اکنامک موبیلٹی کے امپیکٹ آنے ہیں. لیٹ می کم ٹو سارا صاحبہ آن دس. وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی یہ بات کی جو ابھی فردوس عاشقہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے, مگر جو مہنگائی ہے وہ آپ کی وجوہات ہیں, جو آپ کی باقیات ہیں, اور یہ عارضی ہے, ختم ہو جائے گی. لیکن تنقید آپ لوگ کی چلے جا رہے ہیں اگرچہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کا کریٹ کیا ہوا ہے. شریعہ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں جانے کے بعد نا ان کو پی ٹی آئی کی زبان سمجھ آ گئی ہے, اور وہ میری دادی کہتی تھی کہ کچھ لوگ گلاں دا کھٹیا کھاندے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے ابھی پکڑ کے اس نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں 10-12 انٹرنیشنل لوگوں کا کہا ہے کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں. یہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ مور دین 10-12 میرے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر صاحب, ہنڈریڈز ہیں جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ڈاکٹر صاحب اب مجھے بات کرنے دیں, میں بولی نہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ اسکیم کوئی الگ سے کوئی پروجیکٹ آ گیا ہے گورنمنٹ کا, کسی اور حکومت کے کسی انیشیٹو پہ دنیا پاکستان کے اندر اور باہر کوئی لوگ اعتبار ہی نہیں کر رہا ہے. اب یہ کہنا کہ جی یہ ہو گیا, اور جو انہوں نے ایف بی آر کی پوری تصویر کھینچی اور انہوں نے کہا کہ وہاں یہ ہو رہا تھا, پالیسی فرق تھی, امپلیمنٹیشن. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, نہ اہلی جو ہے وہ آپ کی پہلے قدم سے پتہ چل جاتی ہے. کب تک یہ ماضی کو مردے الزام ٹھہراتے رہیں گے اپنی ناکامیوں کے لیے؟ کون سی حکومت پاکستان میں آئی ہے؟ سارا ڈسکس نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے بات کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بات کرنے دیں, میں نے آپ کو ٹوکا نہیں, میں نے آپ کی باری ہے, آپ جواب دیں. بالکل, آپ میرے سے پہلے بات کر چکی تھی نا. اچھا اب آپ میری بات سنیں. آپ نے اپنا ٹائم لے لیا ہوا تھا. آپ نے بھی اپنا لے لیا, اب دوبارہ آپ کی باری آئے گی. میرا گزارش یہ ہے, کون سی حکومت پچھلے کئی دہائیوں میں ایسی ملی ہے کہ جس کو پاکستان کے معاشی حالات بہتر ملے ہیں؟ ان کو جو چیلنج کیا ان کو نہیں پتا تھا. آپ اسٹیٹ بینک سے لے کے آپ تمام انٹرنیشنل ادارے, ایشین بینک, ورلڈ بینک, اسلام, آپ سب کی اس وقت پاکستان کے بارے میں رپورٹس پڑھ لیں. ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ مشکل ہے. جتنے بھی انہوں نے ابھی تک اقدامات کیے ہیں, اگر ان سے کوئی بہتری آ رہی ہوتی تو پتہ چلتا. مطلب لوگوں کا خون انہوں نے نچوڑ لیا, ٹیکسز انہوں نے بڑھا دیے, بجلی کے گیس کے بل انہوں نے بڑھا دیے, پورے پاکستان میں پکڑ دھکڑ چور ڈاکو کی فضا قائم کر دی. کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں انہوں نے جا کے, ان کے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم کنگال ہو گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ میری صرف ایک گزارش ہے کہ یہ اس طرح کے منصوبے ضرور بنتے ہیں. آپ کے پاس, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے ایمنسٹی اسکیم کا آگے ذکر کیا, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں تھوک کے چاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خزانہ خالی ہے. ہر وہ کام جس پہ انہوں نے اعتراض کیا, نہ یہ وقت پہ فیصلے کرتے ہیں اور نہ ہی پھر ان میں یہ ایبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے کہ یہ ان پہ عمل درآمد کر سکیں. میں جواب دے دوں, پھر آپ ضرور لیجئے گا کیونکہ ان کے سوال کا جواب میں لغاری صاحب کی باری ہے. لغاری صاحب کو بالکل آپ لیجئے گا کیونکہ لغاری صاحب پبلک کے پلس پہ یقیناً ان کا بھی ہاتھ ہوگا. لیکن میں سارا آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو 1200 ارب روپے کا جو ڈیٹ ملا ہو اور جو 30,000 ارب کے قرضے آپ کے ورثے میں ہوں, وہ کس کو نہیں ملا تھا؟ ارب گیس کا وہ کس کو نہیں ملا تھا؟ کس کو نہیں ملا تھا؟ تو ہمیں نہیں ملا تھا, ہمیں نہیں ملا تھا. آپ دیکھیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں تو پرائرٹیز ہونی چاہیے. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے کیوں جو ہے وہ قرضے لیے, ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے کے لیے,
کیوں آپ نے موٹر ویز آپ نے بجلی پہ 1200 ارب آپ چھوڑ کے گئے اور سرکولر ڈیٹ جس کی قیمت عوام بھگت رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک میڈم. اصل جو خبر ہے میرے خیال سے جو ڈاکٹر صاحبہ نے دی ہے وہ یہ 100 سینکڑوں کمپنیز ہیں جو ریڈی ہیں آ کر اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے. 10 کمپنیز کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, ان کو کانٹیکٹ کیا ہے 10 کمپنیز نے. سو لغائی صاحب سے اس سے میں ضرور کامنٹ لوں گی. سوری لغائی صاحب کہ آپ کی بات بیچ میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, بٹ وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. نذیر لغائی صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے, اینڈ آبویسلی شی از اے فارمر منسٹر, ریسپیکٹیبل اینڈ سینسیبل خاتون ہیں. اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان ٹچ ہیں, ان کانٹیکٹ ہیں گورنمنٹ سے, تو یہ اسکیم کے لیے پھر ایک اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق حسین جو ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, اور ڈاکٹر اپنا سائرہ افضل تارڑ بیٹھی ہیں, وہ بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں, دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر بہت احترام ہے. اور دوسری بات یہ ہے جی بہت کم خواتین ہیں جو الیکٹڈ ہیں پاکستان میں, اینڈ بوتھ آف دیم مجھے معلوم ہے, اور دونوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں. ڈاکٹر اپنا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سے تو میری ایک آدھ ملاقات ہے شاید ایوان وزیر اعظم میں, لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق حسین سے تو بہت ملتے بھی رہے ہیں. میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی سائنس میں بھی نہیں جانتا ہوں. میں بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا ہوں. جو چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ مجھے اگر سمجھا دیں گے کوئی تو میرے لیے آسانی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمارا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق ہے یہ مکانات بنانے سے یہ فرق کم ہو جائے گا؟ کیا ہم ان مکانات کو جو ہم مکانات بنا رہے ہیں کیا ہم یہ مکانات ایکسپورٹس کریں گے؟ 50 لاکھ مکانات جو ہیں ہم ایکسپورٹ کریں گے. اور پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کی جو کاسٹ ہے ایک مکان کی, وہ جب پہلی دفعہ انہوں نے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا اور اس وقت ہم نے اندازہ لگایا تھا مارکیٹ میں کہ 35 لاکھ روپے لاگت لگے گی, اور جو بلڈر ہے وہ اس کو 40 میں 45 میں 50 میں بیچے گا. اس وقت ڈالر جو ہے 110 روپے کا تھا, اب ڈالر ہو گیا 142 روپے کا. آپ کے سریے کی قیمت کیا ہو گئی ہے, آپ کی سیمنٹ کی قیمت کیا ہو گئی ہے, اور آپ کی جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ کیا ہو گئی ہے, آپ کی لیبر کی کاسٹ کیا ہو گئی ہے, اور جو چیزیں اس کے مٹیریل کام میں آتے ہیں اس کی کاسٹ کیا ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا یونٹ 4 مرلے کا جس کو ہم 120 گز کا کہیں, اس کی لاگت جو ہے وہ کم سے کم ہوگی تو 50 اور 60 لاکھ کے درمیان ہوگی. اچھا, کیا پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں 50 لاکھ کی تعداد میں جو 50 سے 60 لاکھ کی رقم لگا کر مکان خرید سکیں؟ اتنے کیا 50 لاکھ کی آپ کے پاس مارکیٹ ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں اتنے جو خرید سکیں؟ آپ لو کاسٹ مکان بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو وسیع ترین آبادی ہے, پاکستان میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ 2 کروڑ گھرانے ہوں گے اور وہ جو ہیں 5 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ ہوگا, تو ان گھرانوں میں سے کتنے گھرانوں کی قوت خرید ایسی ہے جو آپ کے بنائے ہوئے ان 50-60 لاکھ روپے کی مالیت کے گھروں کو خریدیں گے؟ اس سے آپ کے پاس آپ کا جو فائنینشل کرائسس ہے کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس سے جو ہے آپ کا جو آپ کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں وہ قرضے آپ کے ختم ہو جائیں گے؟ کیا ان مکانوں کی خرید و فروخت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالات ہیں, بڑے سوالات ہیں پاکستان کی اکنامی کے, جو اس وقت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت نیچے یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ نے ٹیبل پہ رکھ دیے. یہ وہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو آپ اس وقت کریں جب آپ کے تمام معاملات ٹھیک گئے ہو. ابھی گلیئرنگ پرابلمز ہے پاکستان کو, اس کے لیے پیسے کہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے, لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ باتیں کی لغاری صاحب نے, اور وہ ایک انٹلیکچوئل ہیں اور عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور اچھا لڑ رہے ہیں, میں اپریشیٹ کرتی ہوں.
لیکن حکومت کا مقدمہ میں لڑ رہی ہوں، اور میں حکومت کی جو ویژن ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، اور جو ایک میکنزم بنایا گیا، انہوں نے کہا امپورٹ ایکسپورٹ گیپ کیا اس سے ختم ہوگا۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جو انٹرنل اکنامک موبیلٹی ہے وہ وہاں پہ آپ کی اس وقت آتی ہے جب مزدور کو مزدوری ملے، روزگار ملے، جب وہاں سیمنٹ بنانے والا جو ہے وہ اپنا بیچ رہا ہو، تھڑے والا سریا جو لے کے ایجنسی والا بیٹھا ہے اس کے سریے کا وہ موبیلٹی ہو، سرکل چلے، اور ہر شخص جو ہے پھر وہ سرکل کے اندر آتا ہے، وہ صرف ایک مکان تک وہ اکنامک ایکٹیویٹی کنفائنڈ نہیں ہوتی، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے ہوگا۔ دیکھیں یہی وہ چیلنج تھا جس میں آپ نے اپنے بینکنگ سیکٹر کو انگیج کیا، آپ نے اس کو انیشیل اماؤنٹ جو ہے وہ آپشنز دے کے وہ مارگیج منی جو ہے وہ جس کے پاس نہیں ہے وہ پیسے آپ نے اس کے ٹی او آرز جو بنائے اس میں لو انکم کو ڈیفائن کر لیا، اور آپ نے اس کے مختلف کیٹیگریز کر دی، اور لو انکم کو جو وہ طبقہ نچلا طبقہ جو نہیں افورڈ کر سکتا، گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اندر چپ ان کر رہی ہے ایک سپورٹ اور اماؤنٹ جو اس کے بہاف پہ وہ اس کو لون دینے جا رہی ہے جو آہستہ آہستہ وہ پے کرے گا، اور یہ ایک مثال ہے، یہ رول ماڈل ہے، نہیں وداؤٹ انٹرسٹ، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آرمی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فوجی جوان جو ہے اس کو آپ ایک پیس آف لینڈ یا کوئی اپارٹمنٹ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج اناگوریشن ہوئی اٹس ناٹ ہاؤسنگ سیکٹر ضرور ہے لیکن اپارٹمنٹ بننے جا رہے ہیں، یہ گھر نہیں بن رہے، اور اپارٹمنٹ کے اندر جو قیمت لغاری صاحب کہہ رہے ہیں اس کو پے بیک ہونا ہے ان سافٹ انسٹالمنٹس، اور وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہر شخص کے افورڈیبلٹی میں ہوگی تو وہ پروجیکٹ وائبل ہوگا، ورنہ وہ پروجیکٹ شروع کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت دیں صاحبہ، یہ تو ہم نے دیکھا ہے بہت ساری اسکیمز ہیں جہاں پہ کامیابی سے لوگوں کو مدد بھی ہوتی ہے اوور دا ٹائم پیریڈ، اگر آپ کے لیے کر دیا جائے، انہوں نے شروع کی جس کا میازہ ابھی تک انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ آشیانہ میں فرد واحد اور چند من پسند افراد کو یہاں آپ نے ایک میکنزم بنایا، ایک سٹرکچر بنایا، اور اس کو ان کی غلطی اس کو ہم نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ۔ کیا غلطی ہو گئی صاحب آپ لوگوں سے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لاکھوں لوگ اس وقت آشیانے قائد اور آشیانے اقبال میں رہ رہے ہیں۔ جو پکچر اس وقت ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہے یہ کس دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس 5 یا 10 مرلے کی بات کر رہے ہیں، یہ مکان جو ہے نا یہ پاکستان کی سرزمین پہ تو نہیں کسی اور سیارے میں ہی بنیں گے۔ جو ابھی انہوں نے یہ پورا پیش کیا ہے کہ کس طرح بینکنگ مارگیج کریں گے اور وداؤٹ انٹرسٹ ان کو لون دیں گے، آلریڈی HBFC پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے۔ کون سا بینک ہے جی جو بغیر ان کے انٹرسٹ کے کرے گا؟ اگر گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے گی، گورنمنٹ نے سبسڈی دے رہے ہیں اس میں، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، حاجیوں سے سبسڈی چھین لی اور ان کو آپ سبسڈی دیں گے؟ آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہر وہ چیز چینی جو ہی سپیس بنتی ہے پھر دیں گے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا عادت ہے بیچ میں بولنے کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں انہوں نے سبسڈی دی؟ مطلب یہ کیا یہ